السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون کی آیات نمبر 26 تا 34 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رب انصرني بما كذبون، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين۔ إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون يأكل مما تأكلون منه
ويشربوا مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: نوح نے عرض کی ہے میرے رب میری مدد فرما، اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا تو ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلے تو اس میں بٹھا لے، ہر جوڑے میں سے 2 اور اپنے گھر والے، مگر ان میں سے وہ جن پر بات پہلے پڑ چکی، اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ پھر جب ٹھیک بیٹھ لے کشتی پر تو اور تیرے ساتھ والے، تو کہہ سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی، اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، اور بے شک ضرور ہم جانچنے والے تھے۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگت یعنی کہ قوم پیدا کی، تو ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ اور بولے اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو جب تو تم ضرور گھاٹے میں ہو۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفصیل تسلسل سے: جب حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوئے اور ان کی ہدایت پانے کی امید نہ رہی، تو حضرت اور اس قوم کو ہلاک کر، یعنی ہماری حمایت و حفاظت میں ان کی ہلاکت کا اور آثار عذاب نموداروں، اور اس میں سے پانی برآمد ہو تو یہ علامت ہے عذاب کے شروع ہونے کی، یعنی کشتی میں حیوانات کے نر اور مادہ، یعنی اپنی مومنہ بیوی اور ایماندار اولاد یا تمام مومنین، اور کلام ازلی میں ان کا عذاب و ہلاک معین ہو چکا۔ وہ آپ کا ایک بیٹا تھا کنان نام، اور ایک عورت کہ یہ دونوں کافر تھے۔ آپ نے اپنے 3 فرزندوں سام، حام، یافس اور ان کی بیویوں کو اور دوسرے مومنین کو سوار کیا۔ کل لوگ جو کشتی میں سوار تھے ان کی تعداد 78 تھی، نصف مرد اور نصف عورتیں، اور ان کے لیے نجات نہ طلب کرنا، دعا نہ فرمانا کشتی سے اترتے وقت یا اس میں سوار کرتے وقت، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں اور اس میں جو دشمنان حق کے ساتھ کیا گیا، اور عبرتیں اور نصیحتیں اور قدرت الہی کے دلائل ہیں اس قوم کے حضرت نوح علیہ السلام کو اس میں بھیج کر، اور ان کو واعظ و نصیحت پر معمور فرما کر، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ نزول عذاب سے پہلے کون نصیحت قبول کرتا اور تصدیق و اطاعت کرتا ہے، اور کون نافرمان تکذیب و مخالفت پر مصر رہتا ہے، یعنی قوم نوح کے عذاب و ہلاک کے، یعنی عاد و قوم ہود یعنی ہود علیہ السلام، اور ان کی معرفت اس قوم کو حکم دیا اس کے عذاب کا کہ شرک چھوڑو اور ایمان لاؤ، اور وہاں کے ثواب و عذاب وغیرہ، یعنی بعض کفار جنہیں اللہ تعالیٰ نے فراخی عیش اور نعمت دنیا عطا فرمائی تھی، اپنے نبی علیہ السلام کی نسبت اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، یعنی یہ اگر نبی ہوتے تو ملائکہ کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتے۔ ان باطن کے اندھوں نے کمالات نبوت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر نبی کو اپنی طرح بشر کہنے لگے، یہ بنیاد ان کی گمراہی کی ہوئی، چنانچہ اسی سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپس میں کہنے لگے۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین کو یہ آگاہ کرتا ہوں کہ آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر و شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشے قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو شر دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام دوستوں سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس امت کا حصہ ہیں، تو اس
خوش نصیبی کہ اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کلام مقدس کے میسج کو ضرور خود بھی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور جہاں تک اس یوٹیوب کے چینل کو آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں ضرور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے حضور وسلم کی ذات برکات کے صدقے آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کی اس برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی اپنا فضل و کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دن قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔